آپ جواب تو دینا پڑے گا. میں اپنی نہیں سناؤں گا، آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا. بتائیں کیا کہہ رہی ہے آیت؟ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورہ، جہاں سے مرضی آئے آپ کے پاس، جہاں سے مرضی آپ کو حکمت حاصل ہو، جہاں سے مرضی آپ کو فہم ملے، جہاں سے مرضی آپ کو مشورہ ملے، چاہے آپ کسی شخص کو جینیس سمجھتے ہیں اور وہاں سے کوئی حکمت، کوئی فہم، کوئی مشورہ آ رہا ہے، یا آپ کسی شخص کو بہت زیادہ مرتبہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہاں سے کوئی حکمت، کوئی فہم، کوئی مشورہ آ رہا ہے، کس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا؟ خداوند کے مقابلے میں. اس لیے پھر اگر ہمیں کوئی حکمت چاہیے، کوئی فہم چاہیے، کوئی مشورہ چاہیے، تو کہاں سے چاہیے؟ کہاں سے چاہیے؟ خداوند سے چاہیے نا. تو خداوند کی حکمت، خداوند کا فہم، خداوند کی مشورت کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے؟ کلام سے آتی ہے. کیڑا کیڑا کلام پڑھ لو. مطلب کتنا کو پڑھتے ہیں؟ ذرا اگر زیادہ پڑھ کے ہاتھ ذرا چپ ہونا. کتنا مطلب 2-4 منٹ پڑھ لیتے ہیں؟ 5 منٹ پڑھ لیتے ہیں؟ کون کون 5 منٹ پڑھ لیتا ہے کلام ڈیلی؟ وہ بھی نوکری پہ جاتے جاتے فٹافٹ 2 یا 3 یا 4 یا بتائیں. کون 10 منٹ پڑھ لیتا ہے کلام ڈیلی؟ کون 15 منٹ کلام پڑھتا ہے ڈیلی؟ کون 20 منٹ پڑھتا ہے؟ کون 25 منٹ تک کلام پڑھتا ہے ڈیلی؟ کون آدھا گھنٹہ ڈیلی کلام پڑھتا ہے؟ اچھا میں باقی دوسری بات آدھے گھنٹے سے شروع کرتا ہوں. کون آپ میں سے آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے؟ مطلب یہ پروگرام کیا ہے؟ یوتھ اینڈ سوشل میڈیا کا. یہ پروگرام کائے کے لیے ہے؟ یوتھ. تو یوتھ کون ویسے کون جوان ہے یہاں پہ؟ کون اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے میری طرح؟ سمجھتے ہیں جوان؟ سمجھتے ہیں نا؟ تو جو واقعی جوان ہے وہ کون سے ہیں؟ آپ کا کتنا وقت سوشل میڈیا پر ڈیلی گزرتا ہے؟ آدھا گھنٹہ؟ تھوڑا ہے آدھا گھنٹہ؟ تھوڑا ہے 1 گھنٹہ؟ یہ بھی تھوڑا ہے. 2 گھنٹے؟ یہ بھی کم ہے. 3 گھنٹے؟ یہ بھی کم ہے. 4 گھنٹے؟ ٹھیک ہے یہ کم ہے. 4 گھنٹے بھی کم ہے. 5 گھنٹے؟ کیا کہا؟ پورا دن 24 گھنٹے سوتے بھی نہیں سوتے. 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ کلام سنتے ہیں. آدھا گھنٹہ کلام نہیں ڈیلی پڑھ سکتے، 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر رہ سکتے ہیں. پھر ایسی یوتھ سے کیا امید رکھے خدا؟ میری تو چھوڑیں، خدا کیا امید رکھے ایسی یوتھ سے جو 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر وقت دے سکتی ہے لیکن آدھا گھنٹہ خدا کا کلام نہیں پڑھ سکتی، جہاں سے اس کی زندگی کے لیے. یہ دیکھیں کیا لکھا، کیا نیچے ادھر بھی لکھا، پڑھ سکتے ہیں. کیا لکھا؟ نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام جس میں سوشل میڈیا کے کردار کو ان کے وجود اور بقا کے لیے اس تیزی سے
بدلتی دنیا کی روشنی میں، یعنی بات سادہ ہے، دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. جو دور آج سے 50 سال پہلے تھا وہ دور نہیں ہے. اب دیکھیں، کبھی کچھ بھی نہیں تھا، اب تھوڑے دن پہلے تک 2G تھا، 3G کا دور آیا، 4G، اب کون سا آ گیا؟ تو دنیا تو بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. ترقی کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. 5G کا دور ہے، ٹیکنالوجی تیز ہے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیزی سے چلنا پڑے گا. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کو ہر طرح کی حکمت دیتا ہے، یہ آپ کو ہر طرح کا فہم دیتا ہے اور ہر طرح کی مشورت بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ ورنہ آپ 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر رہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی کام کی باتیں مل رہی ہیں. اچھا چلو یہ بتائیں، آپ سب کے ظاہر سوشل میڈیا پر مختلف جگہ پر اکاؤنٹ ہوں گے، تو آپ میں سے کس کے فالوور زیادہ ہیں؟ کس کے 10,000 فالوور ہیں؟ آپ کو واقعی یقین ہے آپ کو فالو کرتے ہیں؟ پکا یقین ہے کہ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو سنتے ہیں؟ فالوور تو وہی ہوتا ہے نا جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو سن کے آپ کے پیچھے آ رہا ہے، وہی فالوور ہوتا ہے. تو آپ کے یقیناً فالوور ہیں، زبردست قسم کے ہیں نا. بتائیں چھپانے کا کیا فائدہ، آپ تو ہیں. 24 گھنٹے جو سوشل میڈیا پر رہے گا اس کے فالوور بہت ہوں گے، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے. یاد رکھنا یہ ہے سیراب کی دنیا. سوشل میڈیا کون سی دنیا؟ سیراب کیا ہوتا ہے بھائی؟ سیراب ادھر باہر بھی شاید ہیں وہ والے بھائی. سیراب دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے وہ ہوتا نہیں جو نظر آ رہا ہے، جو نہیں نظر آ رہا وہ ہوتا ہے. اس کو سیراب کہتے ہیں. تو یہ ہے سوشل میڈیا کون سی دنیا؟ سیراب کی دنیا. اور سوشل میڈیا کے جو ایک اسٹیٹسٹکس ہیں، میں نے آپ کو بہت ساری باتیں اور بھی کرنی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی ابتدا ہے. ایک پروگرام میں ایک ٹاپک کو سارے اینگل سے ہر طرف سے کور کرنا ناممکن نہیں ہے. سو آہستہ آہستہ پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں آپ آتے رہیں گے. آپ یقین کریں اگلی دفعہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنا ٹائم سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اگلی دفعہ آئے نا. ٹھیک ہے، آپ جتنا لگاتے ہیں لگائیں، کیونکہ جواب تو آپ نے دینا ہے، میں نے تھوڑی دینا ہے جواب. تو جو سوشل میڈیا ہے اس وقت یہ ہے 21 جنوری 21 کی ایک تحقیق میں دیکھ رہا تھا. تو اس وقت پوری دنیا کے اندر فیس بک کے اوپر 2740 ملین لوگ موجود ہیں. یہ جنوری 21 کی بات کر رہا ہوں، 22 آ گیا ہے. اور اب کون سا مہینہ؟ مارچ ہے، 26 تاریخ ہے. اور یوٹیوب کے اوپر 2291 ملین لوگ موجود ہیں. ملین تو سب کو پتا نہیں کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 ملین کتنے کا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کا. صحیح آپ کے فالوور ہیں، آپ کو پتا ہے. واٹس ایپ پر 2000 ملین لوگ موجود ہیں، اور فیس بک میسنجر پر 1300 ملین، اور انسٹاگرام پر 1221 ملین لوگ موجود ہیں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جنوری 21 کی. کون سی بات کر رہا ہوں؟ جنوری 21 کی. آیت پھر سے پڑھ لیں. کیا لکھا پیچھے؟ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں، چاہے وہ فیس بک سے آئے، چاہے وہ یوٹیوب سے آئے، چاہے وہ واٹس ایپ سے آئے، چاہے وہ میسنجر سے آئے، چاہے وہ انسٹاگرام سے، اور بھی بہت سارے ہیں. سوشل میڈیا کی لسٹ ذرا لمبی ہے، تو میں نے تو میجر والے 5 کی بات کی ہے. سب
وہ خداوند کے مقابلے میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو اس بدلتی دنیا کے اندر اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنا ہے، اپنی زندگی کو قائم رکھنا ہے، آپ اس سوشل میڈیا پر رہ بھی سکیں اور بچ بھی سکیں، رہ بھی سکیں اور بچ بھی سکیں۔ آپ اس سوشل میڈیا کو اس کام کے لیے جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے اس کے لیے استعمال بھی کر سکیں، تو وہ مشورت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ خداوند سے ملے گی نا۔ اور خداوند کی مشورت کہاں ساری لکھی ہے؟ حکمت کہاں، فہم کہاں؟ تہاڈی مہربانی، تھوڑا انہوں ٹائم دیا کرو، پڑھا کریں اس کو، پھر ہی پتہ چلے گا نا کیا حکمت ہے، کیا فہم ہے، کیا مشورہ ہے اس کے اندر، پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ نہیں۔ مینوں لگتا ہے تہاڈا جواب نہ جی چپ کر جاتے، سوشل میڈیا تے بڑے خوش سن، کلام تے آگے چپ کر گیا سارے، نہیں چلے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ لفظ سوشل ویسے بڑا سوشل ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں جو ٹائم نہیں کہ میں ان کو ٹچ کروں، لیکن یہ سوشل اسی سے پھر سوسائٹی نکلتی ہے، سوشل سے سوسائٹی آئی ہے۔ اور یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا سوشل کا؟ سوشل کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ویسے مجھے بھی پتا نہیں تھا، پتا چل جاتا ہے جب پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب سے سوشل کا کانسیپٹ آیا، سوشل کا آغاز ہوا جب خدا نے یہ کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ پیدائش میں، یعنی خدا کے۔ تو یہ سوشل کہاں سے آغاز ہوا؟ کہاں سے؟ کہاں سے؟ کون بنیاد رکھتا ہے سوشل ہونے کی؟ سوسائٹی۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، پھر خدا نے بچے دیے، پھر گھرانہ، پھر اور گھرانے، پھر معاشرہ یعنی سوسائٹی یعنی سوشل۔ آگے چلیں، سوشل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ رکھے۔ یہ ٹرم بدلتی رہی ہے مختلف وقتوں میں، 1400 سے لے کے آج تک اس ٹرم کے اندر چینج آئے ہیں جو اب آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ لیکن اب جو ٹرم چل رہی ہے سوشل میڈیا کی، جو ٹرم اس وقت چل رہی ہے، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان ویب سائٹس کے ذریعے جو آپ کو الیکٹرانکلی موجود ہیں، ملتی ہیں، آن لائن جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ بناتے ہیں اور پھر وہاں پر اپنی معلومات، اپنے خیالات، اپنے ذاتی پیغامات اور اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تاکہ ایک کمیونٹی آن لائن بنی رہے۔ اور اتنا کرتے ہیں کہ اب تو گھر کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، موبائل کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ اور اس میں جو زیادہ بڑھوتری آئی ہے، تیزی آئی ہے یہ سوشل میڈیا کے یوز کی، وہ سمارٹ فون کے بعد ہے۔ سمارٹ فون سمجھتے ہیں؟ سمارٹ فون آپ کے پاس اس طرح کا ہوتا ہے، اس سے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن میرے پاس یہی ہے۔ عمران صاحب کو لائف فون ہے، ذرا بہانا اونچا کرنا۔ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی آپ کے پاس ہے، دکھائیں ذرا کس کس کے پاس فون ہے، دکھائیں تو صحیح بھائی کس کس کے پاس ہے۔ کیا بات ہے، اب یہ بتائیں کس کس نے لائف ان گاڈ کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ تو جنہوں نے نہیں کیا وہ یہ اسمارٹ فون نکالیں بھائی، کیا ہو گیا؟ لیکن میری مشورت مان لیں، آپ کے فائدے میں رہے گی، کیونکہ میں تو کلام کی بات کر رہا ہوں۔ کیا بتایا تھا بھائی نے؟ لائف ان گاڈ کا کیا پرپس ہے؟ ابھی آپ کو پوری کہانی نہیں سنائی یہ کیسے وجود میں آیا۔ مقصد کیا تھا؟ ورڈ آف گاڈ
ہاں پھر سنیا نہیں نا دھیان میں. فار دے خدا کا کلام کس کے جلال کے لیے نکال لیں اسمارٹ فون. میں کہنا مانگ رہا تھا دیکھو اپنے اچھی رکھنا کڈو باہر. کیا بچے نکال نہیں رہے آپ لوگ؟ کدھر ہے آپ کا اسمارٹ فون؟ کدھر آپ لوگوں کا اسمارٹ فون کدھر ہے؟ آپ نے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے؟ یوٹیوب کھولنا ہے, اس کے سرچ بار میں جانا ہے, وہاں پر لائف ان گاڈ لکھنا ہے, اور اگر ساتھ میں آپ BY لکھ کے میرا نام لکھ دیں گے فوری آپ چینل پر چلے جائیں گے. اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کون سچائی سے کہتا ہے کہ کرے گا؟ یہ کیا ڈارے تو کوئی شاید نکل کے لگے گی سارے چینل پر جانے کوئی چیز نکل کے آپ کو نہیں لگے گی. وہاں پر خدا کا کلام ہی ہے. ایمینول صاحب کی, عمران صاحب کی, آصف صاحب کی باقاعدہ ڈیٹیل سے گواہی ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہے. بہت جلد ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی. وہاں آپ زیادہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں, اور زیادہ ڈیٹیل سے. ویسے انہوں نے کوشش کی ڈیٹیل سے سنانے کی, لیکن آپ اور ڈیٹیل سے وہاں پر سن سکتے ہیں کہ خدا نے کیسے, اور بہت سارے اور لوگوں کی گواہیاں بھی آپ کو ملے گی, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ سوشل میڈیا کا یوز کیسے کرنا ہے. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یا تو اپنی زندگی کو بگاڑ لیں یا اپنی زندگی کو سنوار لیں. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ جب خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, خدا نے خود ہی سوشل نیٹ ورکنگ کا آغاز کر دیا. خدا نے خود ہی سوسائٹی کا کانسیپٹ دے دیا. خدا نے خود ہی اس سوسائٹی کے اندر رہنا کیسے ہے وہ بھی بتا دیا. اب اگر ان باتوں کے جو بنیادی باتیں ہیں ان کے جواب لینے کے لیے ہم سوشل میڈیا پر جا رہے ہیں, تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم اپنے مسیح کو اور اس کی باتوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتے, نہیں سمجھتے. تو پھر یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے ہر سوال کا جواب خدا کے پاس ہے, نہ کہ سوشل میڈیا پر ہے. اب یہ آپ پر ختم ہوتا ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا کو, اس نیٹ ورک کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یوتھ کے تعلق سے میں اختصار سے آپ کو 5 باتیں بتاتا ہوں. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا میں نے کسی بھی چیز کے, کیونکہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے, ابھی وقت اتنا نہیں ہے, مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ساتھ. زبور 127 میں لکھا ہے 4 آیت میں, جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں کیا تیر سمجھتے ہیں, تو یہ تیر صحیح نشانے دے لگ جائے تھے کیا ہی بات ہے, تو بندہ کیا ہے تیر صحیح نشانے پہ لگ جائے تھے. تو تیر صحیح نشانے دے تاں لگے گا نا یہ تیر چلان والا صحیح نشانہ لگانے کا ماہر ہوگا, تو ورنہ مینو بڑھا دے گے تو میں پٹھے سے ہی مار دینا جی. تو اس کا دھیان رکھنا ہے. جوان بڑے اہمیت کے عمل ہے. آپ نے سنا کلام کے سوالوں کے دوران سنا, جوانوں کی گواہیاں سنی ہیں آپ نے. اب جو تھوڑے سے بزرگ ہیں میری طرح, ان جب وہ جوان تھے تب کی ان کی گواہیاں بھی سنی ہیں کہ کس طرح سے خدا نے انہیں بڑھایا ہے, کس طرح سے خدا انہیں آگے لے کر گیا ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ اگر میری فیور کر سکتا ہے تو آپ کی فیور بھی کر سکتا ہے. وہ اگر محمد الفضل صاحب کی فیور کر سکتا ہے تو آپ کی بھی کر سکتا ہے. خدا تو کسی کا بھی طرفدار نہیں. خدا کی تو نگاہ دیکھتی ہے, ڈھونڈتی ہے کون اس کی مدد کا طلبگار ہے, تاکہ خدا اس کی مدد کرے. خدا کسی سے اپنا ہاتھ کھینچتا نہیں ہے. خدا تو ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ جو میڈیا لفظ ہے نا, میڈیا, اب بالکل اختصار کے ساتھ, یہ میڈیا نے بھی ترقی کی ہے. پہلے پرنٹ میڈیا تھا, میڈیا کچھ اور ہوتا تھا, پھر اب سوشل میڈیا بن گیا ہے. اب آپ ڈیٹیل خود دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کو نہیں بتانے لگا. لیکن میڈیا کے ساتھ جو اس کا آگے چلتا ہے, پلورل بنتا ہے, یہ میڈیم کے طور پر
پر استعمال، یہ میڈیا میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. میڈیم درمیانی کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں. تو آپ کو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اور مجھے خدا سے ملانے کے لیے درمیانی سوشل میڈیا نہیں ہے. وہ یسوع مسیح ہے جو درمیانی ہے. سوشل ہو یا میڈیا ہو، خدا کو چھوڑے بغیر بات بن نہیں سکتی. اور اگر آپ اور میں بنانے کی کوشش کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ اچھا، جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا بائبل اسکول میں، نئی کلاس آتی ہے، تو میں نے شروع سے ایک بات بتاتا ہوں. تو تھوڑی سی انہوں نے پریشانی ہوتی ہے، رہتی ہے کلاس پوری کرنے تک بھی. کوئی سال کرتا ہے، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال. پریشانی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ درمیان میں بھی پوچھتے رہتے ہیں. کیونکہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو وہ نارملی کہتے ہیں ابلیس، فوری طور پر شیطان. میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے. پھر میں نے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ خود ہیں. ابلیس تو چہرہ بدنام ہو گیا. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا دشمن نہیں ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا بڑا دشمن کون ہے. ابلیس کیا؟ آپ خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. کیونکہ جب آپ خود اپنی بھلائی نہیں سوچیں گے تو ابلیس کیوں سوچے؟ جب آپ اپنا فائدہ خود نہیں سوچیں گے، جب آپ اپنی زندگی کے لیے خود نہیں سوچیں گے، جب آپ اپنی زندگی پر خود دھیان نہیں دیں گے، جب آپ اپنی زندگی میں بہتری خود نہیں لانا چاہتے، نہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، نہ بزنس میں جانا چاہتے ہیں، نہ اچھی جگہ پر نوکری کرنا چاہتے ہیں، جب آپ خود نہیں سوچتے تو دوسرا کیوں سوچے آپ کے لیے؟ اور ابلیس سے تو ویسے ہی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ اچھا کرے گا، وہ تو ہے ہی دشمن. تو سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولے آپ کو آ جائے گی سمجھ. چلیں گے تو جب آپ اپنے لیے سوچنا شروع کریں گے، جب آپ خدا کی طرف آنا شروع کریں گے، جب آپ اس کے کلام پر دھیان دینا شروع کریں گے، جب آپ خدا کی محبت کو جاننا شروع کریں گے، جب آپ اس کا تجربہ کرنا شروع کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے وقت بہت ضائع کیا ہے. یہ بھی میں عموماً کلاس میں بتاتا ہوں کہ بھائی ایسی ہو گئے ہیں لیٹ، ہم ہو گئے ہیں لیٹ خدا کو سمجھنے میں. آپ اچھے وقت پر آئے ہیں، خاص کر جو نوجوان ہیں. ابھی سمجھ لیں، کیونکہ آپ خدا کا ہم سے بہت زیادہ تجربہ کر سکتے ہیں. اور خدا اپنی ذات کا تجربہ اور بھید دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. وہ کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا. اب یہ جو یوتھ ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ یہ زبردست ہے. یہ جوان ہیں، یہ زبردست ہیں. اگر یہ ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ بھی بتاتا چلوں، خدا کو بھی نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ابلیس کو بھی ہوتی ہے. دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے. کیوں نوجوانوں کی ضرورت ہے؟ کیوں نوجوان اہم ہے؟ میں جلدی سے بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. پہلی بات، نوجوان نسل انسانی کے تسلسل کی ضمانت ہیں. کیا ہے؟ اگر انسانی نسل کو آگے چلنا ہے تو نوجوانوں کا ہونا ضروری ہے. ان کے بغیر نسل انسانی آگے نہیں چل سکتی. دوسری بات، نوجوانوں کے اندر طاقت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ابھی میں عموماً شیئر کرتا ہوں کچھ دوستوں کے ساتھ، یار جڑا کام اسی 30 سال پہلے کر لینے سا نا ہون ذرا مشکل لگ رہا. کیوں؟ پہلے آسان تھا، تب میں جوان تھا. کیا تھا؟ تو میں وہ کر سکتا تھا جو اب مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے. ویسے زور زور مار کے کام کر لے ہی دینے، لیکن نوجوانوں کے پاس کیا ہوتی ہے؟ تیسری بات، بغیر ڈیٹیل میں جائے، نوجوان کسی بھی جگہ کی، کسی بھی قوم کی ثقافت کو آگے لے کر جاتے ہیں. کلچر جس کو آپ کہتے ہیں، ثقافت، اس کو آگے لے کر کون جاتا ہے؟ نوجوان جاتے ہیں. تو اگر ان کی اپنی ثقافت غلط ہو جائے، مطلب ہم مسیحی ہیں
میں مسیحی ہوں، آپ مسیحی ہیں، ہماری ثقافت میں کون ہے؟ بالکل سادگی سے لپیٹ کے مسیح ہے. آگے ہمیں کس کو لے کر جانا ہے؟ مسیح کو. لے کے کس کو جا رہے ہیں؟ سوچئے، آپ دھیان دے سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ ثقافت کے ساتھ ساتھ جو کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی قوم کی نارمز ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، ان کو نوجوان نسل آگے لے کر جاتی ہے. تو جو دی اپنیاں خراب ہو جائیں تو کیا لے کر جا رہے ہیں؟ پانچویں بات، کسی بھی جنگ کے اندر کامیابی نوجوانوں کے ذریعے ملتی ہے، وہ کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں. بڈھے صرف گائیڈ کرتے ہیں انج کرو، لیکن جو گائیڈ کرتے ہیں نا، لڑنا کس نے ہوتا ہے؟ نوجوانوں نے. تو اگر لڑیں گے ٹھیک نہیں تو جنگ جیت جائیں گے؟ نہیں جیت سکتے، ہار جائیں گے. اس لیے اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ خدا کی نگاہ بھی آپ پر ہے اور ابلیس کی نگاہ بھی آپ پر ہے. دونوں اس کوشش میں ہیں کہ اس کی مرضی آپ کی زندگی کے اندر پوری ہو. جس کی مرضی آپ کی زندگی کے اندر پوری ہو رہی ہے، آپ اس کے پیچھے ہیں، اور اگر ابلیس کے پیچھے ہیں تو بہت خطرناک ہے. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں اتنا کچھ ہے کہ کہیں کلام اور خدا کی باتیں پیچھے رہ گئی، حالانکہ وہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہمارا اس طرف فوکس نہیں ہے. ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہے جو وہاں پر نظر آ رہی ہیں، جو چٹپٹا ہے، جو مسالہ ہے، جہاں سے ہمیں اچھا لگتا ہے. حالانکہ دو بڑی اہم چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر 24 گھنٹے کر کے نا آپ ضائع کر رہے ہیں. نوجوان دو چیزیں ضائع کر رہے ہیں اپنی، جو بہت قیمتی چیزیں ہیں. سوشل میڈیا پر 24 گھنٹے بیٹھ کر، پہلی چیز ٹائم. ٹائم از لائف، ٹائم از منی. وقت زندگی بھی ہے اور وقت پیسہ بھی ہے. وقت کو صحیح استعمال کرنے والے ہی زندگی میں کچھ کر پاتے ہیں. اور جب آپ 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر رہیں گے اور وہ بھی خدا سے ہٹے ہوئے، تو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور گزرا وقت کبھی ہاتھ کبھی کسی دے آیا تاڑے آ جائے گا، پھر نہیں آئے گا. اور دوسری چیز جو آپ سوشل میڈیا پر ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی انرجی. کیا؟ انرجی. جب دن رات جاگتے ہیں پھر کوئی ادھر کو گر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو گر رہا ہوتا ہے، نہ ٹائم پر روٹی کھانی ہے، نہ ٹائم پر اٹھنا ہے، نہ ٹائم پر سونا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے اور عجیب طریقے سے زندگی چل رہی ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں، اب آپ اپنا ٹائم، اپنی انرجی بچانی ہے یا نہیں بچانی ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ میں 3 سوال چھوڑتا ہوں آپ کے لیے، پھر آپ غور کیجئے گا اپنے لیے. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن آپ نے غور کرنا ہے. لیکن 3 سوال چھوڑنے سے پہلے 3 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب دعا سب کے لیے ہم کریں گے، دعا ختم ہو جائے، آپ نے واپس بیٹھ جانا ہے، کیونکہ ہم آپ کو ایک کیلنڈر دیں گے گفٹ کے طور پر اس سال کا. ایک آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے اس پروگرام میں آنے کے لیے، اور ایک آپ کو فارم دیں گے جس کے اندر مختصر سے 3 سوال ہیں جن کو آپ جلدی سے فل کر دیں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم دوبارہ ایسا پروگرام کریں یا نہ کریں. اور ایک اور اہم بات یہ ہے، ایک اس فارم کے اندر آپ کے لیے جگہ چھوڑی ہے. آپ اپنی زندگی کی سب سے اہم دعائیہ درخواست لکھ کر ہمیں دے سکتے ہیں. لائفنگ گاڈ کی ٹیم آپ کے لیے دعا کرے گی اس دعائیہ درخواست کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم ہے اور وہ پوری ہونی چاہیے.
کیا ہونا چاہیے؟ درخواست. آپ لکھیں اور اس کی فکر نہ کریں. آپ کی درخواست ہمارے پاس آ جائے گی، ٹیم کے پاس، مینلی میرے پاس آ جائیں گی، اور پھر اس کو ہمیں ایک ترتیب دے کر ساری ٹیم کو دے دیں گے. دعا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے 3 سوال ہیں میرے پاس. پہلا سوال، پروگرام کون سا ہے؟ نہیں، پروگرام کون سا ہے؟ پروگرام کون سا ہے؟ تھوڑا ہی بس ٹائم رہ گیا، کھانا آ گیا ہے، فکر نہیں کریں. پروگرام کون سا ہے؟ پہلا سوال آپ کے سوچنے کے لیے، سوچئے گا. بس تو مجھے پتا آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے نہ کوئی نوٹ کرے گا نہ کوئی سوچے گا بعد میں، لیکن پھر بھی پہلا سوال، سوشل میڈیا پر آپ کا فوکس کیا ہے؟ آپ جو 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، آپ کا فوکس کیا ہے؟ کیوں بیٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کر؟ یا آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے وہاں سے؟ آپ لوگوں کا، یوتھ کا، اب تو بڑے بھی اسی طرح ہی ہیں، سب کے پاس ہوتا ہے اسمارٹ فون، تو بڑے بھی بچوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. ایک پاس سے بچے، ایک پاس سے ماں پیو، سارے کا اپنا اپنا فون ہے، آپس سے گل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اب تو یہ گھر گھر کی کہانی. ٹھیک ہے، ایگری کہ نہیں؟ ویری گڈ. تو آپ نے سوچنا ہے، سوچیں نا. آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنی انرجی دے رہے ہیں، اپنی لائف دے رہے ہیں، تو آپ کا فوکس کیا، حاصل کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے 1000 فالوور ہیں یا 2000 ہیں تو کیا حاصل کرنا ہے؟ یا اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں تو اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کا فوکس سوشل میڈیا پر؟ اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے. کریں گے غور؟ یہ سوال یاد رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ کریں گے؟ دھیان دیں گے؟ اور اگر آپ دھیان دیں گے تو میں آپ کو پکا بتاتا ہوں شورٹی کے ساتھ کہ خدا آپ پر فضل کرے گا کہ آپ سمجھیں. اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے اس چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی طرف آئیں گے، اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میرا تو فوکس ہی کون ہے، میں کی کرنا، تو پھر خدا آپ کو فوکس دے گا سوشل میڈیا پر آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پر خدا کے جلال کے لیے بھی، آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہے جس کو آپ سوشل میڈیا سے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا سوال، آپ کی زندگی کے اندر سوشل میڈیا کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں اتنا اہم ہے سوشل میڈیا آپ کی زندگی کے اندر؟ کریں گے غور؟ آواز کم ہوگی. کریں گے؟ کریں گے؟ اور زیادہ زور سے بولیں گے، زیادہ انرجی ضائع ہوگی، زیادہ بھوک لگے گی، زیادہ اچھی طرح کھانا کھا سکیں گے. تیسری بات، کون سی بات؟ تیسری اور آخری بات آج کے سیشن کی آپ کے لیے، آپ کا سوشل میڈیا کا استعمال کتنا ہے؟ یوزیج آف سوشل میڈیا ان یور لائف. تیسرا سوال کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا سوشل میڈیا کا استعمال کتنا ہے؟ پہلا سوال کون سا تھا؟ سوشل میڈیا پہ آپ کا فوکس کیا ہے؟ دوسرا سوال، آپ کی زندگی کے اندر سوشل میڈیا کی اہمیت کیا ہے؟ تیسری بات، تیسرا سوال، آپ کا سوشل میڈیا کا استعمال کتنا ہے؟ کریں گے غور؟ آپ کو پتا بڑے اہم لوگ ہیں، میں نے آپ کی اہمیت کی کچھ باتیں مختصر سی شیئر کی ہیں. آپ کو اس بدلتی دنیا کے اندر اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھنا ہے کہ نہیں؟ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ رکھیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. فی الحال تو صرف ان 3 سوالات پر غور کر لیجئے. آپ کی زندگی کے اندر خدا کچھ نہ کچھ
ضرور کرے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. اپنی آنکھیں سب بند کریں. اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ سوچنا شروع کریں, دھیان دینا شروع کریں. آپ نے آج کے دن یہاں پر آئے ہیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور آپ نے اپنے رجسٹریشن کے 100 روپیز بھی دیے. آنکھیں بند کریں پلیز. بیٹا بیٹھ جاؤ. عمران بھائی دروازہ بند کر دیں, نہ کوئی باپ نہ کوئی اندر. آنکھیں بند کریں سب اپنی آنکھیں بند کیجیے. چھوٹے بڑے سب کی آنکھیں بند ہونی چاہیے. آپ کا دھیان آپ اس بات کی طرف لائیے. آپ نے ٹائم دیا ہے, آپ سفر کر کے آئے ہیں, مختلف حالات میں سے آئے ہیں, اور یقیناً خدا آپ کو لے کر آیا ہے. تو خدا آپ سے کیا چاہتا تھا آج کے دن یہاں آنے کے لیے. اب آپ غور کریں اپنی زندگی پر. آپ نے خدا کے زبردست لوگوں کی گوائیاں سنی ہیں, آپ نے خدا کے کلام کی چند باتیں سنی ہیں, آپ نے خدا کی پرستش کی ہے. تو خدا آپ کو لایا ہے, تو خدا کیا چاہتا تھا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ خدا سے سوال کر سکتے ہیں. تو ان سارے وقت میں, ان ساری باتوں میں, ان ساری سچائیوں میں, تیرے کلام کی باتوں میں, تیرے خدا تیرے زبردست لوگوں کی زندگی کے اندر تیرے کام کو ہم نے سنا ہے, ہم نے اس پر غور کیا ہے, دھیان دینا چاہتے ہیں. تیرے کلام کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں, اپنی اہمیت کی کچھ باتیں پہنچی ہیں, سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ باتیں پہنچی ہیں. آخر یہ سب کچھ تو نے کیوں آج کے دن ہماری زندگی میں ہونے دیا ہے, میری زندگی میں کیوں ہونے دیا ہے. اب آپ سوچئے, چند لمحے آپ کے پاس ہیں, غور کیجئے, دھیان دیجئے, سوچئے. سوچئے, غور کیجئے, دھیان دیجئے, کیونکہ وقت قیمتی ہے. آپ نے اپنی انرجی دی ہے یہاں آنے کے لیے. تو سارے وقت میں خدا نے آپ کو کیا سکھایا. اگر نہیں سمجھ آ رہی خدا سے پوچھئے, روح القدس سے مدد لیجیے. تو مجھے کیوں لے کر آیا, تو نے آج کے دن یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں ہونے دی, تو نے اپنے لوگوں کی زبردست گواہیاں مجھ تک کیوں پہنچائی ہیں, تو نے کلام کے سوالات میرے آگے کیوں رکھے ہیں, ورشپ میں کیوں میں شامل ہوا, کیوں میں نے کلام کی یہ باتیں سنی ہیں, کیوں میں اس پروگرام میں آیا, اور یہ سب کچھ آج کے دن ہوا ہے. سو آپ سوال کیجیے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, خدا سے سوال کیجئے. خدا آپ کا باپ ہے, وہ آپ کا ہر سوال لینے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اور اگر آپ غور کر رہے ہیں اور پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ نے غور کرتے رہنا ہے. گھر جا کر بھی غور کیجئے گا, خدا سے پوچھتے رہیے گا. یقیناً آپ کو بتائے گا کہ آج اس نے آپ سے کیا چاہتا ہے, جس کے لیے آپ کو یہاں لے کر آیا ہے. اور پھر جو آپ کو سمجھ آ جائے, میری آپ سے یہ درخواست ہے اور میری یہ التماس ہے کہ خدا کی بات کو قبول کیجئے, کیونکہ کوئی حکمت, کوئی فہم, کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں بڑھنے کے لیے, ترقی کے لیے, دلیری کے لیے, مضبوطی کے لیے, بدلتے حالات میں قائم رہنے کے لیے صرف اور صرف خدا کی حکمت, خدا کے فہم اور خدا کی مشورت کی ضرورت ہے. سب اپنے اپنی زندگیوں میں پاک روح کو دعوت دیجیے اور اسے کہیں کہ وہ آپ کو سمجھائے جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آ.
भाई सब अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए अपने लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेहरबानी थोड़ा वक्त और हम यहाँ पर हैं, अपनी जिंदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। वो बहुत भला खुदा है, खुदा की मोहब्बत बहुत बड़ी है। उसने आपको इस जमीन पर रखा है और फिर आपको अपने साथ अबदियत में रखने के लिए उसने अपने बेटे का कफारा दिया है। उसने आपके लिए यीशु को कुर्बान होने के लिए भेजा है और यीशु ने आपसे इतनी मोहब्बत रखी है कि उसने अपने आप को दे दिया है। उसने अपने आप को खाली किया, वो इंसानों के मुशाबे हो गया, उसने खालिद की सूरत इख्तियार की। इसको अपनी जात के साथ जोड़कर देखिए जरा, आप कितने अहम हैं खुदा के लिए, आपकी कितनी अहमियत है। इनफरादी तौर पर अपने लिए गौर कीजिए। सब बेटे, सब बेटियां, सब बहनें, सब भाई, सब बच्चे, सब बुजुर्ग अपनी जात के साथ, जो मैं आपको कह रहा हूं, अपनी जात के साथ जोड़कर देखिए आप कितने अहमियत के हमल हैं कि आपके लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दिया है। और यीशु ने आपसे कितनी मोहब्बत रखी है कि उसने इंसान बनना मंजूर किया। उसने अपने ही तख्लीक के हाथों तमस्कर उठाना, शरीर होना मंजूर किया और उसने आपको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। मौत, अबलीस और गुनाह को शिकस्त देने के लिए उसने अपने आप को सलीबी मौत के हवाले कर दिया। अपनी जात के साथ जोड़िए, देखिए उसकी मोहब्बत को, गौर कीजिए उसकी मोहब्बत पर। कितनी मोहब्बत खुदा की जात, खुदा में यीशु की जात, खुदा रूह कुद्दूस की जात आपके साथ रखती है। आपने आज के दिन तक किसी ने यीशु को समझा है, किसी ने तौबा की है, किसी ने निजात पाई है, किसी ने नहीं पाई है, किसी ने आज तक गौर नहीं किया। अब अपना वक्त खुदा को देने की बजाय अबलीस की हाथों में दे देते हैं, सोशल मीडिया पर दे देते हैं। फिर भी खुदा का रूह कुद्दूस आपकी जिंदगी के अंदर काम जारी रखता है। आज वो आपको यहाँ लेकर आया है, फिर वो आपको कहीं और लेकर जाता है ताकि आप खुदा की आवाज को, खुदा की बात को, खुदा के कलाम को, यानी खुदा की मोहब्बत को किसी तरह समझ जाए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अपनी जात पर गौर तो कीजिए कि आप खुदा के लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं और वो आपसे कितनी मोहब्बत रखता है। खुदा की मोहब्बत आपके लिए इतनी अजीम है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस कदर आप मोहब्बत अपने आप से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत खुदा आपसे करता है। जितने अच्छे प्लान्स आप अपने लिए सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे प्लान्स खुदा आपके लिए रखता है। इससे उसकी मोहब्बत पर भरोसा करना सीखिए, उसके प्लान्स पर भरोसा करना सीखिए। एक दफा उसके हाथ में आइए, उसके हाथ में आकर देखें वो आपकी जिंदगी में कैसे बड़े काम करता है। अभी जैसे कलाम के आयत पढ़ेगी कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर अगर सही हाथों में हो तो सही जगह पे सही निशाने पर लगता है। आप सही हाथ में यानी कि खुदा के हाथ में आए ताकि वो आपको अपनी बादशाही के लिए अबलीस के खिलाफ सही तौर से इस्तेमाल कर सके। खुदा की आवाज को सुनना शुरू कीजिए, पाक की गाइडेंस को इग्नोर ना कीजिए। ये जो आपके दिल में तौबा करने के ख्याल आ रहे हैं, खुदा के पास आने के ख्याल आ रहे हैं, ये खुदा का पाक रूह आपको दे रहा है। इसको इग्नोर ना कीजिए। कलाम में लिखा है कि अगर आज के दिन तुम खुदा के पास सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना कीजिए। ये मत सोचे खुदा ने मुझे ये नहीं दिया, खुदा ने मुझे वो नहीं दिया, खुदा ने मुझे पाकिस्तान में पैदा कर दिया, मुझे अच्छी अमीर फैमिली में नहीं पैदा किया, खुदा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। खुदा ने आपके लिए सब कुछ किया, आप उसको कबूल करके देखें। जिसने अपना बेटा ही दे देने से दलेर ने किया, यीशु मसीह ने इस कदर लानती और इज़्ज़तनाक मौत आपके लिए सही, इसके सिवा आप और क्या उससे तवक्को कर सकते हैं और वो क्या करें। आप उसको कबूल करेंगे तो वो बाकी काम भी आपकी जिंदगी में करेगा, लेकिन जब तक आप उसको इजाजत नहीं देंगे वो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा खुदा जबरदस्ती काम नहीं करता। हम जितना उसको काम करने का मौका देते हैं उतना ही वो काम करता है।
उठाने की जरूरत नहीं, ना आप कहे कि खड़े हो जाए, हाथ उठाएं। आपको समझ आ रही है खुदा आपको बुलाता है ताकि आप उसके इस जमीन पर जबरदस्त दुआ बन सके, बल्कि अपनीयत भी उसके साथ गुजार सके। अपने खुदा से बात कीजिए, वो आपकी बात सुन रहा है। उसे बताइए मैं जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मैं जिंदगी बदलना चाहती हूँ, या मैं तेरे बेटे के खून से धुलना चाहता हूँ, धुलना चाहती हूँ। मेरे गुनाह यीशु ने उठाए हैं, मुझे अपने बेटे के खून से धो दे। आपके दिल से निकली दुआ अल्फाज कुछ भी हो, खुदा की हजूरी में कबूल हो। और जिन्होंने यीशु को कबूल किया है लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, जो उन्हें खुदा के साथ चलने नहीं दे रही, वो भी अपनी बात खुदा के आगे रखें। मैंने तेरे बेटे यीशु को जाना है, मैं तेरे घर में आया हूँ, मैंने खुदा बाप खुदा यीशु को कबूल किया, लेकिन ये चीजें मुझे रोकती हैं, ये अदात है, ये बुरी अदात है, ये बुरी सोचें हैं, ये बुरे ख्यालात हैं, ये बुरी बातें हैं, ये टाइम का ज़िया है। आप उसके साथ बात कीजिए और उससे फजल मांगिए और खुदा आपको देगा, क्योंकि कुरान का में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो जब खुदा जरूर कुछ समय देता है तो बाकी सब कुछ मिलता है। बहुत सारे नौजवान जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। खुदा उनके हाथ में अपने आप को दे या ना दे। खुदा के खादिम होने के नाते हमारा आपको मशवरा है कि अपने आप को खुदा उनके हाथ में दें, फिर उसके काम अपनी जिंदगी में देखें। फिर वो सब कुछ जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स भी नहीं करनी पड़ेगी। आप खुदा आपके लिए मुहैया करेगा और खुदा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस तौर से भी जैसे दुनिया के लोग करते हैं और फिर उन्हें कुछ हासिल भी नहीं होता। खुदा आपके साथ होगा तो आपको उस तरह से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपका जहाँ कलवा टिकेगा, जिस काम में आप हाथ डालेंगे खुदा उससे बरकत देगा। हमें से अगर किसी की जिंदगी के अंदर कोई बीमारी है जिससे वो शिफा पाना चाहता है, तो बड़ा मेहरबानी अपना दाहिना हाथ अपनी बीमारी की जगह पर रखिए और खुदा की हजूरी में अपनी बात करना शुरू कीजिए। सबकी आंखें बंद हैं, कोई नहीं देख रहा, आप घबराए नहीं, खुदा आपको शिफा देने के लिए मौजूद है। बहुत सारे लोगों के पेट में प्रॉब्लम है, अपने पेट में हाथ रखें। अगर आपके बदन के अंदर मल्टीपल किस्म की बीमारियां हैं तो आप अपने सर पर अपना दाहिना हाथ रखें और बात कीजिए खुदा से। खुदा आपका भी बाप है, खुदा हमारा बाप है तो आपका भी बाप है। आप खुदा से बात कीजिए, खुदा बाप मेरी जिंदगी के अंदर ये है। अपनी बीमारी का नाम लेकर आपने खुदा से बात करनी है। आवाज ऊंची हो, छोटी हो, कम हो, इसकी बात नहीं। आप दिल से बात करें, खुदा से बात करें। जो आपकी बीमारी है उसका नाम ले, जो आपके बदन के अंदर बीमारी है उसकी मैं बात कर। आप नाम लेकर खुदा बात करता है, मेरे बदन के अंदर ये बीमारी है, लेकिन तेरे बेटे यीशु ने अपना बदन तोड़वाया है, उसका खून बहाया गया है और मैं तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ। इसलिए मुझे यीशु के खून से धोकर मेरे बदन से ये बीमारी भी दूर कर दे। खुदा आपकी दुआ सुनेगा, हम भी आपके लिए दुआ करने लगे। और पाक कर खुदा, और हर तरह के ऐसे जनरेशनल कर्सेस जो तेरी तरफ बढ़ने से रोकते हैं खुदा, एक एक जिंदगी से अपने लहू के सबक से काट डाल मुकम्मल तौर पर यीशु के नाम में खुदा। और यीशु के नाम में ये जिंदगी खुदा तेरी पहचान में और तेरी नजदीकी में बढ़ने यीशु के नाम में। यीशु के नाम से हम सारी जमात को बरकत देते हैं। यीशु के नाम से हम रूहानी तौर पर बरकत देते हैं। यीशु के नाम में हम जिस्मानी तौर पर बरकत देते हैं। यीशु के नाम में रूहानी तौर पर बरकत देते हैं। यीशु के नाम में सारे बंदरगाज़े जिंदगी को ले, यीशु के नाम से खुले,
साथ जलाल पाए। थैंक यू जीसस। खुदा मुझे बताया यहाँ पे बहुत सारी नौजवान जिंदगियां जिनको खुदा ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि उससे बाहर भी इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हम आपसे खातों को हमें बोलते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी अपनी जिंदगियों को खुदा को दें। Praise Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. We give you the praises Holy Spirit. We give you the glory Holy Spirit. यीशु के नाम में खुदा हम तेरी बरकत आती रहेगी, जिंदगी भर ठहरे। ये अपने घरानों के लिए, अपने घरानों के लिए बाइस से बरकत बने यीशु के नाम से, यीशु के नाम में। तो यीशु के नाम में हर किस्म की बदनी बीमारी कमजोरी जो इन जिंदगियों के अंदर है, जिस जिंदगी ने आपकी जिंदगी में रखी है, हम यीशु के नाम से सारी बीमारियों को इन सारी जिंदगियों से यीशु के नाम से झड़कते हैं। ये सारी बीमारियां इन बदनों के अंदर से यीशु के नाम से जाती हैं। और जहां इब्लीस ने मुदाखलत करके बीमारी की सूरत डाली है, हम यीशु के नाम से इब्लीस की सारी हिस्सों को, सारी तस्वीरों को छिड़कते हैं यीशु के नाम से। बदला के अंदर से छुपी हुई सारी तस्वीरें यीशु के नाम से जाती हैं। जो जिंदगियां मुकम्मल तौर पर आजाद हो और आपके हाथों में आए, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आपके हमें से किसी के दिल के अंदर ये लगन है कि उसे रूह कुछ का बपतिस्मा मिलना चाहिए, तो फिर वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। अपनी आंखों को बंद रखिएगा, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। जो ये चाहता है कि उसे रूह कुछ का बपतिस्मा हो सके। और उनको उसके बपतिस्मे के तलक से टीचिंग भी हमारे चैनल पर मौजूद है। रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है। जैसे हमने दुआ शुरू की थी वैसे खुदा उनका घर आ गया था। जब अभी आप लोग नहीं आए थे तो रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है। आपने सिर्फ उसको आपने अलाउ करना है, तो वो आपके अंदर से वो खैर जुबान में दुआ होगी। कलाम में लिखा है कि उन्होंने उस तरह से दुआ की जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूहुल कुद्स ने आपको ताकत बख्शी है बोलना। आपने अब अपना ध्यान बनाए रखिए। और अगर आपके जहन में तरह तरह की जुबानें आ रही हैं तो ये मत समझे शायद ये आपने पहले सुनी नहीं है इसलिए आपके जहन में आ रही है। आप उसको बोलना शुरू करें। वो अल्फाज है जो पाक रूह आपको दे रहा है, उनको बोलना शुरू करें। लिखा है कि जिस तरह रूह कुद्स ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी, रूह कुद्स आपको तौफीक बख्शेगा, बोलेंगे आप। हम आपको कोई अल्फाज नहीं देंगे क्योंकि ये रूह कुद्स का काम है, वो तौफीक बख्शता है। हम आपके लिए सिर्फ दुआ करेंगे। हम तुझे वेलकम करते हैं, हम इस जगह पर तुझे वेलकम करते हैं, तेरी कुदरत को वेलकम करते हैं। रूहुल कुद्स हम तुझे वेलकम करते हैं। दुआएं और जिंदगियों पर अपना पूरा कंट्रोल कर, इन जुबानों पर अपना पूरा कंट्रोल कर, इन्हें अपनी कुदरत से भर देगा, इन्हें अपनी सूरी से भर देगा, इन्हें अपने मसा से भर देगा, इन्हें अपने जलाल से भर देगा। इसी के नाम में थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ लोगों को खुदा विजन्स दिखा रहा है, वो आप बाद में हमारे से शेयर कर सकते हैं। प्रेज होली स्पिरिट। कुछ लोगों के बाद में इस मीटिंग के बाद में उनके अंदर होली स्पिरिट के गिफ्ट्स ऑपरेट होने शुरू हो जाएंगे आज की मीटिंग के बाद। प्रेज होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। याद रखें जितना अपनी जिंदगी में पापरों को काम करने का मौका देंगे उतना ही वो काम करेगा। इसलिए अपना आप पूरे तौर से सरेंडर करके उसके हाथों में दे दें।
कुछ लोग नाव कर रहे हैं और बोलना शुरू किया, नहीं भी खड़े हुए लेकिन फिर भी खुदावंद ने बरकत देना शुरू की। We give you the praise, we give you the glory, Holy Spirit. We give you the praise, we give you the glory. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Jesus. Praise Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. बैठिए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। खुदा हम आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने जिंदगियों को छुआ है, तूने जिंदगियों को बरकत दी है, तूने जिंदगियों को बदला है खुदा। तूने सोचों में काम किया, तूने दिलों में काम किया, तूने जिंदगियों में काम किया खुदा। हम तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं और सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा। सारी बरकत के दरवाजे जो जिंदगियों के लिए खुले हैं आज खुदा, हम उनके लिए तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं। तो इन सब जिंदगियों को यहाँ पर लेकर आया खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने प्लान्स इनकी जिंदगियों में पूरे किए, जो तेरा यहाँ पर लाने का पर्पस था वो इनकी जिंदगियों में पूरा हुआ खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं और यीशु के नाम से एक बार फिर हम सब चीज़ों को बरकत देते हैं। और ये सब अजीज जहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, हम इनकी मिनिस्ट्रीज को बरकत देते हैं। हम न्यू लाइफ इन क्राइस्ट चर्च को बरकत देते हैं यीशु के नाम से। हमने अपने भाई ब्रान और उनकी सारी टीम को यीशु के नाम से बरकत देते हैं। तेरा शुक्र होता है हमारी तेरा शुक्र होता है यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। खुदा के खादर मेहनत फजल साहब आएंगे जो अडवानी और कलमात बरकत अदा करेंगे। तो फिर आपने 5 मिनट और देने हैं, बैठना है इस दौरान। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना है, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी से आसमान पर हुई है, ज़मीन पर है। हमारे रोज़ जिसमें अपने कर्ज़ों कर्ज माफ़ करती, तू हमारे कर्ज मुआफ़, हमें आज़माइश में बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फضل, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी रफ़ाक़त को छुड़ाकर हम सबों के साथ, हमारे घरानों के साथ और दुनिया के तमाम मकसद के साथ अब से लेकर हमेशा तक